کسی شخص کو اگر کسی انسان نے تکلیف پہنچائی ہو، جسمانی طور پر یا معاشی طور پر یا کسی اور طریقے سے، تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اسے بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ دے اور معافی کی روش اپناتے ہوئے اسے معاف کر دے تو قرآن و سنت میں اس عمل پر انتہائی اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ اور کیا تم لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ دیکھیں عزیز دوستو، یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاف کرنے کے اجر کو اپنی معافی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان، اے مسلمان، تجھ سے بہت ساری خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو ہر وقت گناہوں میں لتھڑی ہوئی زندگی گزارتا ہے اور خطاؤں کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہے۔ تو جب تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری خطاؤں کو معاف کر دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تو بھی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دے اور درگزر کا معاملہ کر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس نے بدلہ لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کا کسی نے دانت توڑ دیا تھا تو وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو اس نے اپنا بدلہ چھوڑ دیا۔ تو عزیز دوستوں، قرآن و حدیث کے ذخیرے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ درگزر کا معاملہ کرے، اور عقلاً بھی یہی بہتر ہے۔ بدلہ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ سوائے دشمنی بڑھے گی اور نسلوں تک یہ جھگڑا باقی رہے گا۔ لیکن اگر اس جھگڑے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تو بہت بڑا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان، آپ نے اسے دنیا میں بھی معاف کرنا ہے اور آخرت میں بھی معاف کرنا ہے، تو تب یہ اجر ملے گا۔ دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو آپ کا دل بھی اس سے کھل جائے، کیونکہ دل اختیاری نہیں ہوتا، اس پر ہم جبر نہیں کر سکتے، یہ اختیاری معاملات نہیں ہوتے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے معاف کر دیا تو اس سے مناسب انداز میں سلام دعا رکھیں، لیکن اس سے دوبارہ وہ دوستانہ تعلق قائم اس وقت ہوگا جب دوسری طرف سے بھی پیش رفت ہو، تو اس پر کوئی اجر کم نہیں ہوگا بلکہ اجر موجود رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو شک ہو کہ میں نے تو اسے معاف کر دیا ہے لیکن یہ دوسری مرتبہ شرارت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے صاحب اختیار لوگوں سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیں کسی کو بھی سزا دینے سے قبل یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دیں تو وہ کیا کہتے تھے اپنی قوم کو؟ اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کر، یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو میرے مقام کا علم نہیں، ان کو دین کا علم نہیں، ان کو دین کے عظمت اور برکت کا علم نہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے، کسی سے زیادتی سرزد ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد